السلام علیکم. یہ سر بھائی ادھر آ جائیں. بہت شکریہ جناب. میں آپ سب کا پہلے ادا کر دوں. اس قدر دیر آپ کو انتظار کرنا پڑا. ہم نے آپ کو بلایا تھا اس کے بعد. بہت شکریہ. کریں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہم نے کراچی کا مقدمہ رکھا ہے اور ہماری ہی درخواست پر ہم نے خط لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلائیے اور ایک مرتبہ سب کو سن کر پھر حتمی طور پر فیصلہ کیجیے، کیونکہ بار بار انتخابات کا التوا یہ درست نہیں ہے. اس سے لوگوں کے اندر نا امیدی بھی پیدا ہوتی ہے، اعتماد بھی ختم ہوتا ہے. اور اس وقت شہر کراچی خاص طور پر جن حالات سے گزر رہا ہے، جو سچویشن وہاں پر موجود ہے، اس میں بہت شدید ضرورت ہے کہ فوری طور پر بلدیاتی الیکشن منعقد کیے جائیں. شہر کا کوئی میئر ہو، شہر میں پورا سسٹم بلدیات کا موجود ہو اور لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ان تک پہنچیں. ہمیں بہت افسوس ہوا کہ سندھ حکومت نے ہمیشہ کی طرح الیکشن سے فرار حاصل کرنے کے لیے بہت سارے عذر تراشے، اور جو آج سے 1.5 مہینے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں 90 دن دیے جائیں، تو آج بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ ہمیں 90 دن دیے جائیں. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ الیکشن کرانا نہیں چاہتے. 30 اگست 2020 کو مدت ختم ہوئی تھی بلدیاتی اداروں کی، لیکن 2 سال سے زائد گزرنے کے باوجود پیپلز پارٹی نے الیکشن نہیں کروائے. اور مجھے حیرت ہے کہ ایم کیو ایم وہ بھی الیکشن سے بھاگ رہی ہے. اس نے واضح طور پر کہا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشن ہو، مردم شماری ہو، اور اس کے علاوہ انہوں نے ووٹر لسٹوں کی بات کی ہے. مردم شماری تو خود پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی حکومت نے نوٹیفائی کی ہے. کراچی کی آدھی آبادی کھا گئے، نوٹیفائی کیا اس کو. نون لیگ نے کروائی تھی مردم شماری، اور پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم نے نوٹیفائی کی، اور پھر کہتے ہیں کہ مردم شماری ٹھیک ہونی چاہیے. حلقہ بندیوں پر ان کو بے تحاشا موقع ملا، ہماری بھی ریزرویشن ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کام کو نہیں کروایا. اسی طرح سے تمام وہ چیزیں جن کا تعلق الیکشن کی شفافیت سے وہ ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن بہانہ بنا کر الیکشن ڈیلے نہیں ہو سکتا. آج ہم نے بھرپور طریقے سے اپنا مقدمہ رکھا ہے. جتنی آئین کی شقیں ہیں وہ بھی سامنے آئی ہیں. جو الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا، اس کے مطابق بھی ہم نے بات کی ہے کہ اس میں اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ الیکشن کروائے اور اپنا اختیار استعمال کرے. ہمیں یہ تعداد سندھ ہائی کورٹ پہ پیش کی گئی تھی، ہم نے اس کو بھی چیلنج کیا ہے، اور خود جو سندھ پولیس نے تعداد دی ہے اس کے مطابق بھی ہم نے بتایا ہے کہ جو آج انہوں نے بیان دیا کہ 17,000 پولیس اہلکاروں کی ڈیفیشنسی ہے، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق ایسا نہیں ہے. رینجرز نے کل ہائی کورٹ میں کہا ہے کہ ہم الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. اسی طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ ذمہ داری ہے، اس کا اختیار ہے آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت کہ وہ فوج کو بھی طلب کر سکتے ہیں، وہ ایف سی کو بھی طلب کر سکتے ہیں، وہ پنجاب پولیس کو بھی طلب کر سکتے ہیں، وہ رینجرز کو بھی طلب کر سکتے ہیں، اور کسی بھی محکمے کو الیکشن کرانے کے لیے طلب کر سکتے ہیں. اور ہم نے آج الیکشن کمیشن کے سامنے کراچی کے عوام کی طرف سے یہ بات رکھی کہ آپ اگر اپنا اختیار استعمال نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے خلاف آپ کا اور جمہوریت کے خلاف یہ کام ہوگا. لہٰذا اگر یہ میں نے آغاز میں ہی سے کیا تھا کہ اگر یہ ساری پارٹیاں مل کر بھی الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں تو جماعت اسلامی الیکشن کروانا چاہتی ہے. مجھے دکھ ہوا آج پاکستان تحریک انصاف پر کہ جنہوں نے واضح طور پر کوئی موقف الیکشن کروانے کے حوالے سے اختیار نہیں کیا، بلکہ 90 دن کی بات کی، اور 90 دن کے بعد بھی کہا کہ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں تو بھی جو ہے وہ چیزوں کو دیکھا جائے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، نون لیگ بلدیاتی الیکشن نہ کروانے پر سب متفق ہیں، اور اگرچہ چونکہ چنانچہ کہہ کر سب بلدیاتی الیکشن سے فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اگر یہ سب بھی ایک ہو جائیں تو جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے لیے، سندھ کے عوام کے لیے کھڑی ہوئی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ کون میئر بنے، یہ تو عوام بتائیں گے. عوام رائے دے رہے ہیں، عوام سروے میں بتا رہے ہیں، سائنٹیفک سرویز ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں رائے سامنے آ رہی ہے. لیکن ہم تو شہر کے میئر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو الیکشن کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اختیارات تو 2 دن میں ہو سکتے ہیں. ہم نے یہ بات بھی یہاں پر بتائی کہ جس اختیارات کی بات ایم کیو ایم کر رہی ہے، تو جب یہ رجیم چینج ہو رہا تھا
تو اس وقت ان کو چاہیے تھا یہ کہتے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, 2 دن میں سندھ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور ایکٹ میں ترمیم کریں. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. انہوں نے گورنرشپ لے لی, انہوں نے وزارتیں لے لیں اور کراچی کا مینڈیٹ ایک مرتبہ پھر وڈیروں اور جاگیرداروں کو بیچ دیا. لہٰذا یہ جتنی باتیں بھی کی جا رہی ہیں یہ سب الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے ہیں. یہ جماعت اسلامی کی مقبولیت سے خوفزدہ ہیں. یہ شہر کراچی کا رجحان دیکھ چکے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے. ہم نے ہائی کورٹ میں بھی اپنا کیس پیش کیا ہے, فیصلہ ریزرو ہے. آج الیکشن کمیشن میں بھی ہم نے تمام دلائل پیش بھی کیے ہیں, جمع بھی کرائے ہیں, تمام آئین کی شقوں کا حوالہ بھی دیا ہے, ایکٹ بھی بتایا ہے. اور جو سندھ حکومت نے کہا کہ ہم سیکشن 34 کے تحت یہ بات کر رہے ہیں, اس کو تو خود الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ آپ سندھ حکومت کا کوئی ایکٹ بھی الیکشن ایکٹ کو اوور رول نہیں کر سکتا. لہٰذا کوئی عذر نہیں ہے آپ سوائے اس کے کہ الیکشن کا اناؤنسمنٹ کیا جائے اور ڈیٹ کو فکس کیا جائے اور یہ 90 دن کی کہانی ختم کی جائے اور فوری طور پر ایک ڈیٹ فکس ہو اور اس مرتبہ یقین دہانی کروائی جائے کہ اب ڈیٹ تبدیل نہیں کی جائے گی. تو انشاءاللہ تعالی الیکشن ہوگا اور شہر کراچی کے لوگ اپنا میئر بھی منتخب کریں گے, اپنے چیئرمین ٹاؤن کے اور اپنے یو سی کے چیئرمین اور کونسلر منتخب کریں گے. آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا, تینوں پارٹیاں ایک طرف ہیں, کہتے ہیں رینجر نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, فوج نہیں ہے, کوئی اس سے سیکورٹی دینے کے لیے تیار نہیں, لیکن جماعت اسلامی کہہ رہی ہے پوری الیکشن. وجہ کیا ہے؟ جماعت اسلامی اس لیے کہہ رہی ہے کہ الحمدللہ ملک میں فوج بھی موجود ہے, ملک میں رینجرز بھی موجود ہے, ملک میں ایف سی بھی موجود ہے, سندھ میں پولیس بھی موجود ہے, رینجرز بھی موجود ہے اور الیکشن کمیشن کا آئین کے تحت اختیار بھی موجود ہے. جب یہ سب چیزیں موجود ہیں تو پھر الیکشن موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر الیکشن ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے الیکشن کمیشن اگر فوج سے بھی کہے گا تو فوج الیکشن کمیشن کے اس اختیار کو چیلنج نہیں کر سکتی, ایف سی بھی نہیں کر سکتی, کوئی ادارہ نہیں کر سکتا. سب الیکشن کمیشن کی بات کو مانیں گے. اس لیے انہیں یا تو اپنا اختیار استعمال کرنا چاہیے اور اگر صاف صاف کہہ دیں وہ اختیار استعمال نہیں کر سکتے تو پھر یہ سب جھگڑا لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے کیوں ہیں لوگ؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب الیکشن کمیشن نے ساری بات سن لی ہے اور مجھے یقین ہے کہ اب چیف الیکشن کمشنر حتمی طور پر ایک تاریخ کا اعلان کریں گے اور اس پر الیکشن منعقد کروائیں گے. سوری دوبارہ بتائیے گا. بس مجھے افسوس ہوا آج یہ دیکھ کر. میں تو چاہ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف حتمی طور پر یہ آئے کہ کراچی میں فوری الیکشن ہونا چاہیے اور اختیارات کی جہاں تک تعلق ہے اس کا الیکشن کمیشن سے اور الیکشن سے تعلق نہیں ہے. وہ اختیار بھی جو ہے وہ لینے کے لیے ہم لڑیں گے, لڑ رہے ہیں, لڑے تھے تو ان کو بھی لڑنا چاہیے. ان کی بہت بڑی اپوزیشن وہاں پر موجود ہے لیکن کراچی ان کی ترجیح نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اتنا بھاری مینڈیٹ لینے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح کراچی اور کراچی کے عوام اور کراچی کی حالت زار نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آج ایک ڈل مل قسم کا اپنا ایک موقف دیا ہے جس کے نتیجے میں ظاہر نقصان ہوتا ہے, لیکن انشاءاللہ کوئی بھی نہیں کراچی کا مقدمہ لڑے گا. تو ہم لڑ رہے ہیں, ہم نے اس شہر کی خدمت کی ہے, ہم نے اس شہر کو تعمیر کیا ہے. اس شہر کی ضرورت ہے کہ وہاں میئر ہو اور اب یہ شہر رائے بنا چکا ہے کہ ایک مرتبہ پھر جماعت اسلامی ہی اس شہر کو ڈیولپ کرے گی, اسی کا میئر آئے گا. اسی لیے خوفزدہ ہیں, اسی لیے بھاگنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. وہ ہاں کریں